ایک اور اہم خبر شامل کریں، پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے دستبرداری کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی، جو کہ اب دکھائی نہیں دیتے، لہٰذا وہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ پی ٹی آئی نے غیر شفاف الیکشن کے باعث آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، واپس لینے کی بات کی ہے۔ بانی چیئرمین نے بیان دیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے باعث آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے وائس آف امریکہ کو۔ مزید کا تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی صدیق ساجد سے۔ صدیق ساجد، کیا تفصیلات ہیں اس سے متعلق آپ کے پاس؟ امریکی نشریاتی ادارہ ہے وائس آف امریکہ، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی پاکستانی معیشت کے حوالے سے جو دشمنی ہے وہ ایک مرتبہ پھر واضح ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف سے قرض پروگرام اور مستقبل میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں جو حمایت ہے اس پروگرام کی وہ واپس لینے کا عندیہ دیا ہے۔ اور آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ وائس آف امریکہ کو یہ بات بتائی کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی جو یقین دہانی ہے وہ واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی، جو کہ اب ان کو دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا وہ آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ان کو جس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ جو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات کی گئی وہ پی ٹی آئی کے وفد کی، ان کے ساتھ یہ چیز سامنے آئی کہ سیاسی عدم استحکام ٹھیک کی ہے وجہ سے صدیق ساجد، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیں۔ ہمیں ڈاکٹر خاقان نجیب نے بھی جوائن کیا ہے، ہمارے معیشت ہیں۔ خاقان نجیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے ہے، اب وہ دستبرداری کا عندیہ سامنے آیا ہے۔ آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی جو یقین دہانی تھی وہ واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی، تو پی ٹی آئی اسے دستبرداری کا اعلان کر رہی ہے، یہ خبر سامنے آئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، اس سے کیا اثر پڑے گا ہمارے معاشی حالات پہ؟ کیونکہ کوئی بھی ملک جو ایک بیلنس آف پیمنٹ یعنی کہ ایکسٹرنل سیکٹر کے چیلنج میں آ جاتا ہے، یعنی کہ عدم توازن ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی گراس فائنینسنگ نیڈ یعنی کہ ایکسٹرنل نیڈز ایسی ہوتی ہیں جو وہ خود پورا نہیں کر پاتا۔ پاکستان کی اس سال کی $25 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز ہیں جو ڈیفیکلٹ دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے لیے آئی ایم ایف میں جانا ہر صورت ضروری ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے۔ پاکستان 12 آئی ایم ایف میں گیا اور ہم نے یہی کیا۔ ہم نے 23واں پروگرام لیا ہوا ہے، اس میں سے جو 21 پروگرام ہیں وہ ہم نے انکمپلیٹ چھوڑے ہیں۔ ایک پروگرام 2013-16 کا وہ دی اونلی پروگرام جو پاکستان نے کمپلیٹ کیا۔ اب پاکستان کو آئی ایم ایف میں ہر صورت سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن ون پیج ہو کر آئی ایم ایف کے پروگرام کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یہ آپ کو 9 مہینے رائڈ آؤٹ کرا رہا ہے، یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم، سو دیر شوڈ بی نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ۔ یہ بھی پروگرام کمپلیٹ کرنا پڑے گا اور ایک نیا پروگرام بھی لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے خاقان نجیب صاحب، یہ ذرا رہنمائی خاقان نجیب صاحب سے رابطہ ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے دستبرداری کا عندیہ دیا گیا ہے۔ صدیق ساجد، یہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ کیا کوئی آئی ایم ایف کی جانب سے اس پر کوئی جواب سامنے آیا یا ممکنہ طور پر جواب سامنے آ سکتا ہے؟ جی، ابھی تو آئی ایم ایف نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس رپورٹ میں جو حوالہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وفد آئی ایم ایف کے وفد سے ملا تھا اور اس میں انہوں نے یہ اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ چونکہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات نہیں مل رہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو لہٰذا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو آئی ایم ایف ہے وہ 11 جنوری کو جو بورڈ کی میٹنگ ہوگی، پاکستان کے لیے $70 کروڑ کی منظوری جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی جانب سے ماضی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام متاثر کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ جو سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، اس وقت کے پنجاب کے جو وزیر خزانہ تھے محسن لغاری، اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جگڑا، ان کے ساتھ ان کی جو آڈیو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، جس میں وہ مبینہ طور پر آئی ایم ایف کے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وائس آف امریکہ یہ کہنا ہے کہ اسی طرح کا یہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی جو حمایت ہے وہ واپس لی جائے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کمزور کرنے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کہا کہ ان کا قدم ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے
وہ جو پاکستان کے حوالے سے جو معیشت کی دشمنی ہے اس میں اتنی آگے چلی گئی کہ وہ بھی جو ایک پاکستان کی معاشی بحالی کا ایک پروگرام چل رہا ہے اس کے وہ پیچھے پڑے اور اس کو بنیاد الیکشن سے جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں. البتہ IMF کی جانب سے اس حوالے سے واضح طور پر کوئی ابھی رد عمل سامنے نہیں آیا اس رپورٹ کے اوپر، لیکن یہ بہت ہی تشویشناک رپورٹ جو ہے اس کو حکومت نے بڑی سنجیدگی سے حکومت جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ جو اس رپورٹ کو کہ کیوں جو ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کی بحالی اور پاکستان کی بہتری کا دعوے دار کہتی ہے، تو وہی جو ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے. رائٹ، ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.